سینٹ الیکشن کے لیے اکھاڑا تیار ہو چکا ہے. تمام جماعتوں نے اپنے اپنے امیدوار جو ہیں وہ میدان میں اتار دیے ہیں اور اب صرف ایک اہم ایشو کے حوالے سے انتظار ہو رہا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو اس بات کا تعین ہوگا کہ الیکشن خفیہ بیلٹ سے ہوں گے یا اوپن بیلٹ سے. فرق یہ ہے ناظرین کہ خفیہ بیلٹ میں ووٹ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں اور پارٹی پوزیشن تبدیل بھی ہو سکتی ہے. تحریک انصاف نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ اوپن بیلٹ کے حوالے سے ایک اصولی پوزیشن بنائے, مگر اس میں وہ بہت حد تک کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ لگتا یوں ہے کہ حمام میں سبھی ننگے ہیں. اگر اوپن بیلٹ ہوتا ہے تو اس سے ممبرز جو ہے وہ ممبرز کے سامنے جو ہے وہ صورتحال کافی حد تک کلیئر ہو جاتی ہے. دیکھیے آئیے ذرا نظر ڈالتے ہیں اس وقت سینٹ میں نمبرز کیا ہیں. یہ ایک چارٹ ہے, اس میں آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ کتنے جو ممبران ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. ٹوٹل 104 کی اس وقت ممبرشپ ہے سینٹ کی, اس میں سے 52 لوگ جو ہیں وہ ریٹائر ہوں گے. 48 سیٹوں پہ الیکشن ہوگا اور اب ہاؤس جو ہے وہ 100 کا ہوگا کیونکہ 4 ممبر کم ہو رہے ہیں فاٹا کے, کیونکہ فاٹا کا جو ہے وہ اب ضم ہو گیا. تو ان میں اس چارٹ میں جو اہم چیز ہے وہ میں ابھی آگے جا کے آپ سے اس کا ذکر کرتا ہوں کہ اس میں جو ایکسپیکٹڈ پارٹی پوزیشنز ہیں اس سے گورنمنٹ اور اپوزیشن کا جو موازنہ ہے وہ بہت ٹائٹ ہو رہا ہے. ان کے جو نمبرز ہیں وہ بہت جیسے کہتے ہیں کہ آپس میں بہت ہی قریب آتے جا رہے ہیں. اب اس میں ناظرین حکومتی اور اپوزیشن اتحاد کے جو نمبرز ہیں جس کا میں ذکر کر رہا تھا, اگر ہم اس کا چارٹ سامنے رکھیں تو تصویر یوں کچھ حد تک سامنے آتی ہے. دیکھیے گورنمنٹ اگین میں ایک بار پھر آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ یہ ایکسپیکٹڈ نمبرز ہیں, اس میں آگے پیچھے 2 4 6 جو نمبرز ہیں اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. الیکشن میں جو ایکسپیکٹڈ نمبرز ہیں پارٹی پوزیشن کے حوالے سے اس میں اس سینٹ الیکشن کے نتیجے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے تقریباً 28 سیٹیں ہو جائیں گی, بلوچستان عوامی پارٹی کی 13 ہوں گی, ایم کیو ایم کی 3, جی ڈی اے کی 2 اور یہ کل نشستیں بنی 46. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 100 کا ہاؤس ہے تو 51 پہ جو ہے وہ میجورٹی بن جائے گی. اچھا اب ذرا دیکھیے اپوزیشن کا چارٹ جو ہے, اس میں اگر آپ نظر ڈالیں تو مسلم لیگ نون کی اب 17 سیٹیں رہ جائیں گی. پیپلز پارٹی کا ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان کے پاس 19 ہوں گی, جے یو آئی 5, بی این پی منگل 2, اے این پی 2, نیشنل پارٹی 2, پی کے میپ 2 اور یہ کل جو ہے وہ 49 سیٹس بن رہی ہیں. پیچھے رہ گئی 4 سیٹیں اگر ہم نے پورا 100 کا ہاؤس کرنا ہے. 4 اس میں آزاد امیدوار ہیں, ان کی نشستیں ہیں, اور 1 ہوگی جماعت اسلامی کی. چنانچہ اگر یہی نمبرز رہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کتنا جو ہے معاملہ ٹائٹ ہو رہا ہے. تحریک انصاف اور ان کے اتحادی کہتے ہیں کہ ان کے پاس نمبرز جو ہیں وہ تھوڑے اس سے زیادہ ہوں گے, وہ 50 تک پہنچ جائیں گے. بہرحال یہ اس سے آپ کو اندازہ تو ہو رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ ایک میچ کتنا جو ہے وہ کلوز ہوتا جا رہا ہے. اب خفیہ بیلٹ میں دونوں حکومت اور اپوزیشن کے لیے گڑبڑ ہو سکتی ہے. پنجاب میں تحریک انصاف کے کچھ ناراض ممبران جو ہیں وہ بڑبڑا رہے ہیں کہ وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے. 1 یا 2 سیٹیں اوپر نیچے جو ہیں ہو گئی تو حکومت کے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. کے پی اور بلوچستان میں ہمیشہ ناظرین ووٹ کے ریٹ لگتے رہے ہیں. بدقسمتی کی بات ہے لیکن یہ ایک جو ہے وہ حقیقت ہے. اگر وہاں بھی کچھ ووٹ آگے پیچھے ہو گئے تو بہت بڑا پرابلم ہو سکتا ہے. پرابلم یہ ہو سکتا ہے کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں اگر پانسا پلٹ گیا تو حکومت کے سارے جو خواب ہیں سینٹ کے حوالے سے وہ چکنا چور ہو سکتے ہیں. اس وقت مقابلے میں حکومتی اتحاد کے سامنے پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے. یہ بات ناظرین تقریباً یقینی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سینٹ میں اب ایک دوسری بڑی جماعت بن کر ابھر رہی ہے. سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہوگی. یہ بات بھی یقینی ہے کہ سینٹ چیئرمین کے لیے وہ اپنا امیدوار کھڑا کریں گے پیپلز پارٹی. اس پس میں ناظرین سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا پی ڈی ایم کا جو ہے وہ مشترکہ سینٹ کا امیدوار بننا جو ہے وہ نہایت ہی اہم ہے. اگر نمبرز اتنے ثابت ہوئے جو کہ ہمیں کچھ حد تک نظر آ رہے ہیں تو یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ عین ممکن ہے کہ سینٹ میں اپوزیشن کی طرف سے سینٹ چیئرمین کے لیے امیدوار ہوں, اور اگر وہ واقعی میں امیدوار بن گئے تو پھر معاملہ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہو جائے گا.